کون کون شامل تھے اس بحث میں نہیں پڑھتا. اور یہ جو بار بار جن چارجز کی بات کریں یہ پٹے ہوئے گھسے ہوئے وہ چارجز ہیں جن کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں. ذمہ دار لوگ بتا رہے ہیں ذمہ دار لوگ یہ چارجز لگا رہے ہیں. ہم نے ایک سوال ہے جو یہ سوال جو ہے مجھے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے لا آف دی لینڈ توڑا ہے، لیکن جس شخص نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان توڑا اس کو زرداری صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس پر دوبارہ میں بابر وان سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم اس سوال پر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کوئی ریاست کا قانون توڑے تو اس پر بمباری ہوتی ہے، اس پر گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ ہوتی ہے، لیکن جو شخص آئین توڑتا ہے اسے سزا دینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر ٹرائل کرنے کی ہمیں دلچسپی نہیں ہے. جی بابر وان صاحب. میں اس سے پہلے خان صاحب نے بہت جوش سے 2-3 باتیں کی کہ پہلے کلیئر کروا کے لائیں اور پہلے کلیئر کروا کے لائیں. پاکستان کی عدالتوں میں ہم بری ہو چکے، باقی دنیا کی عدالتوں میں جہاں جہاں ایک پرسیکیوشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ شرمندہ ہو کے اپنے کیسز واپس لے گئے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جس نے کہا تھا پارٹی بنتے ہوئے ہمارے کسی اٹارنی جنرل نے جا کے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہمارا کوئی آدمی گیا. یہ کیس بنانے والے تھے جنہوں نے کیسز واپس لیے، یہ وہ تھے جو سزا کے عمل میں شریک تھے جن کو اپنا ہی واپس لینا پڑا جو کچھ. میں وہ اردو کا محاورہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کی لیکن خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں. تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ ٹیرین والا؟ درج نہیں نہ ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا یہ باتیں نہ چھیڑیں یہاں پہ. اس لیے آپ انصاف کی تحریک کے قائد بنے ہوئے ہیں، آپ کی بے انصافی عالمی سطح پہ مشہور ہے. سو ان قصوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں لیٹس بی پازیٹیو، لیٹس بی فیوچرسٹک. چلیں اب ان کو جواب دیں. آپٹمسٹک. اب ان کو جواب دیں. مجھے مکمل کرنے نہیں اب ان کو جواب دیں. مجھے اجازت دیں. پورا نے دیا جواب دیں. دیکھیں مجھے میرا تو مجھے بات نہیں کرنے دی. بابر صاحب کو ابھی آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے. آپ نے کی ہے ایک منٹ سن لے بات. پھر آپ نے ٹیمپرنگ کی ہے. ان کو ابھی ٹیمپرنگ کی آپ نے. ان کو ابھی آصف زرداری صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے جس پہ انہوں نے یہ نئی چیز لے کے. بہرحال میں کہتا ہوں میں آصف زرداری کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آصف زرداری میں تمہاری پرسنل لائف کے اوپر بات نہیں کروں گا. آپ اگر فرشتے ہیں تو یہ بات کریں، نہیں تو یہ جو ان کو آپ نے پٹرنیٹی سوٹ بتایا میں آپ کی پرسنل لائف میں وہ بات کر رہا ہوں. اس غریب قوم کا جو آپ نے پیسہ لوٹا ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بھوکے مانگ رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہاں جناب پینٹ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں. آپ نے کتنا ٹیکس دیا یہ جو پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے؟ پہاڑ سر محل یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے، ایک چیز بتا دیں. اور 1.5 کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. بس یہ اسلام کے اوپر درجے قرآن کے اوپر بات کرتا ہے اور اللہ اس کو صرف سچ بولنے کی طاقت. ویری ہمبل. میں اس طرح نہیں کہوں گا اور میرا یہ لہجہ نہیں ہو سکتا جو آپ کا ہے. اب آپ پریشان نہ ہو نا، آپ بات چھیڑتے ہیں پھر جواب دیں. میں تو آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ذات کے چھوٹی وزارتوں کے لیے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں. میں وزیر نہیں. ایک آدمی جس نے ملک کو لوٹا ہوا ہے اس کو اوپر جا کے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کورٹ ججمنٹس کے بعد یہ کہنا بھی توہین عدالت ہے. یہ پتہ نہیں میں تیار ہوں توہین عدالت کی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف سر مال انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہمارا نہیں ہے، آج کیوں پیسے کلیم کر رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ کی لینڈ پہ بنائے گئے مال کا جواب دے دیں. اسلام آباد والے سارے جانتے ہیں. اچھا میرے سوال کا جواب. آپ پاور میں مجھے پاور میں ہیں، مجھے میرے اوپر کیس کریں. ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں مجھے میرے اوپر کیس کریں. میں کہہ رہا ہوں نا اگر میں نے کچھ اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے. آپ نہ پارلیمنٹ میں جو چور ہے نا پارلیمنٹ میں سوچ بھی چوروں کی ہوتی ہے. آخری بات وقت ختم ہو رہا ہے. سردار ریاض صادق صاحب میں آرٹیکل 6 کی بات کر رہا تھا. بابر وان صاحب سے پوچھا کہ مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، آپ بتائیے. حامد میر صاحب مشرف صاحب کے اوپر صرف آرٹیکل 6 کے مقدمہ نہیں، ان کے اوپر مرڈر کیس بھی بننا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا بغیر کسی وجہ کے. یہاں تو نواب اکبر بگٹی صاحب کے انہوں نے ایک طرح کا ایڈمٹ کیا اور انہوں نے پہلے تھریٹ کیا تھا کہ میں آئی ول بومب ہم اینڈ ہی وونٹ نو واٹ ہٹ ہم، اور اس کے بعد ان کو کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو باہر بیچا. انہوں نے اپنے یہاں لال مسجد کے اوپر جو واقعہ ہوا، جو جامع حفظہ میں ہوا، جو وزیرستان اور وانا میں ہوا، ہی از اے پارٹ آف دیٹ. ناٹ اونلی دیٹ، میں ڈاکٹر قدیر والی بات بھی کروں گا کہ ڈاکٹر قدیر خان کو انہوں نے جو ٹیلی ویژن کے اوپر لا کے اسٹیٹمنٹ دی، دیٹ واز اے کرمنل ایکٹ.
बिकॉज जो दुनिया ने, जो बाहर के मुल्कों ने FIR काटी, उसमें डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रियाज सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो यहाँ पर गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई, इल्ज़ामात, फिर उनका जवाब, इल्ज़ामात गैर इल्ज़ामात, जो टेलीफोन कॉल आया होगा, मेरा ख्याल है कि सियासी गुफ्तगू के दौरान इखलाकियात का दामन जो है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास इस चीज़ का सबूत है या नहीं। ये मैं बात सब के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी बात जो करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा वो ये है कि अब आसिफ जरदारी साहब यकीनन पाकिस्तान के सदर बनने वाले हैं, और उन पर एतराज़ात करना भी सबका हक़ है, इमरान खान का भी हक़ है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के आम लोगों का और जो पाकिस्तान के अहले फ़िक्र व दानिश हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाना भी उनका और हमारा हक़ है कि 2 वज़ीर आज़म जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, एक वज़ीर आज़म को जलावतन कर दिया जाता है, जो सियासी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनको तो सज़ा दी जाती है, लेकिन अगर कोई फ़ौजी हुक्मरान पाकिस्तान के आइन को तोड़े उसे सज़ा नहीं दी जाती, और ना ही उसे सज़ा देने के अज़्म का इजहार किया जाता है। ये एक ऐसा मामला है जिसे पाकिस्तान के अवाम इतनी आसानी से हज़म नहीं करेंगे, और अगर कोई ताकत ये समझती है कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को बचा लेगी, तो उस ताकत का फिर हमें नाम बताना चाहिए, वो कौन सी ताकत है, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्तीफ़ा अवामी दबाव पर नहीं, 4 असम्बलियों की करारदादों पर नहीं, बल्कि उस एक ताकत की वजह से दिया था। उस ताकत का नाम हम जानना चाहते हैं। अगर हमें नाम नहीं बताया गया तो फिर हम यही समझेंगे कि ये एक बहानाबाजी है। हामिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।